سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ میری ساری ویڈیوز آپ تک پہنچ جائے۔ محترات، مسئلہ 142 12 چیزیں ایسی ہیں جو انجاست کو پاک کرتی ہیں اور انہیں مطہرات کہا جاتا ہے۔ 1 پانی، 2 زمین، 3 سورج، 4 استحالہ، 5 انقلاب، 6 انتقال، 7 اسلام، 8 تبعید، 9 عین نجاست کا زائل ہو جانا، 10 نجاست کھانے والے حیوان کا استبرا، 11 مسلمان کا غائب ہو جانا، 12 ذبح کیے گئے جانور کے بدن سے خون کا نکل جانا۔ ان مطہرات کے بارے میں مفصل احکام آئندہ مسائل میں بیان کیے جائیں گے۔ 1 پانی، مسئلہ 143 پانی 4 شرطوں کے ساتھ نجس چیز کو پاک کرتا ہے۔ 1 مسکراتا ہوا چہرہ، پانی مطلق ہو، مضاف پانی مثلاً عرق گلاب یا عرق بیدمشق سے نجس چیز پاک نہیں ہوتی۔ 2 مسکراتا ہوا چہرہ، پانی پاک ہو۔ 3 مسکراتا ہوا چہرہ، نجس چیز کو دھونے کے دوران پانی مضاف نہ بن جائے، اور وہ دھونا جس کے بعد دوبارہ دھونا ضروری نہیں ہے، اس صورت میں اس کا رنگ مزہ اور نجاست کی بو نہ تبدیل ہوئی ہو۔ اس کے علاوہ اگر دھونے کی صورت اس سے مختلف ہو، یعنی وہ آخری دھونا نہ ہو اور پانی کی بو، رنگ یا ذائقہ بدل جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مثلاً اگر کوئی چیز کر پانی یا قلیل پانی سے دھوئی جائے اور اسے 2 مرتبہ دھونا ضروری ہو، تو خواہ پانی کی بو، رنگ یا ذائقہ پہلی دفعہ دھونے کے وقت بدل جائے لیکن دوسری دفعہ استعمال کیے جانے والے پانی میں ایسی کوئی تبدیلی رونما نہ ہو، تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ 4 مسکراتا ہوا چہرہ، نجس چیز کو پانی سے دھونے کے بعد اس میں عین نجاست کے ذرات باقی نہ رہیں۔ نجس چیز کو قلیل پانی یعنی 1 کر سے کم پانی سے پاک کرنے کی کچھ اور شرائط بھی ہیں جن کا ذکر بعد میں آئے گا۔ مسئلہ 144 نجس برتن کے اندرونی حصے کو قلیل پانی سے 3 دفعہ دھونا ضروری ہے، اور کریا جاری پانی یا بارش کا بھی احتیاط واجب کی بنا پر یہی حکم ہے۔ لیکن جس برتن سے کتے نے پانی یا کوئی اور مائع چیز پی، ہوا سے پہلے پاک مٹی سے مانجنا چاہیے، خراش برتن سے مٹی کو دور کرنا چاہیے، اس کے بعد قلیل یا کریا جاری پانی سے 2 دفعہ دھونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کتے نے کسی برتن کو چاٹا ہو، تو اسے دھونے سے پہلے مٹی سے مانج لینا ضروری ہے۔ البتہ اگر کتے کا لاب کسی برتن میں گر جائے یا بدن کا کوئی حصہ اس سے چھو جائے، تو احتیاط لازم کی بنا پر اسے مٹی سے مانجنے کے بعد 3 دفعہ پانی سے دھونا ضروری ہے۔ مسئلہ 145 جس برتن میں کتے نے منہ ڈالا ہے، اگر اس کام نہ تنگ ہو تو اس میں مٹی ڈال کر خوب ہلائیں تاکہ مٹی برتن کے تمام اطراف میں پہنچ جائے۔ اس کے بعد اسے اسی ترتیب کے مطابق دھوئیں جس کا ذکر سابقہ مسئلے میں ہو چکا ہے۔ مسئلہ 146 اگر کسی برتن کو سور چاٹے یا سیاس میں سے کوئی بہنے والی چیز پی لے یا اس برتن میں جنگلی چوہا مر گیا ہو، تو اسے قلیل یا کریا جاری پانی سے 7 مرتبہ دھونا ضروری ہے، لیکن مٹی سے مانجنا ضروری نہیں۔ مسئلہ 147 جو برتن شراب سے نجس ہو گیا ہو، اسے 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ اس بارے میں قلیل یا کریا جاری پانی کی کوئی تخصیص نہیں، احتیاط مستحب یہ ہے کہ 7 بار دھویا جائے۔ مسئلہ 148 اگر ایک ایسے برتن کو جس مٹی سے تیار ہوا ہو یا جس میں نجس پانی سرایت کر گیا ہو، کریا جاری پانی میں ڈال دیا جائے، تو جہاں جہاں وہ پانی پہنچے گا برتن پاک ہو جائے گا، اور اگر اس برتن کے اندرونی اجزاء کو بھی پاک کرنا مقصودہ ہو، تو اسے کریا جاری پانی میں اتنی دیر تک پڑے رہنے دینا چاہیے کہ پانی تمام برتن میں سرایت کر جائے، اور اگر اس برتن میں کوئی ایسی نمی ہو جو پانی کے اندرونی حصوں تک پہنچنے میں مانع ہو، تو پہلے اسے خشک کر لینا ضروری ہے اور پھر برتن کو کریا جاری پانی میں ڈال دینا چاہیے۔ مسئلہ 149 نجس برتن کو قلیل پانی سے 2 طریقے سے دھویا جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ مسکراتا ہوا چہرہ، برتن کو 3 دفعہ بھرا جائے اور ہر دفعہ خالی کر دیا جائے۔ دوسرا طریقہ مسکراتا ہوا چہرہ، برتن میں 3 دفعہ مناسب مقدار میں پانی ڈالیں اور ہر دفعہ پانی کو یوں گھمائیں کہ وہ تمام نجس مقامات تک پہنچ جائے اور پھر اسے گرا دیں۔ مسئلہ 150 اگر ایک بڑا برتن مثلاً 1 دیگ یا مٹکا نجس ہو جائے، تو 3 دفعہ پانی سے بھرنے اور ہر دفعہ خالی کرنے کے بعد پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اس میں 3 دفعہ اوپر سے اس طرح پانی ڈالیں کہ اس کے تمام اطراف تک پہنچ جائے اور ہر دفعہ اس کی تہہ میں پانی جمع ہو جائے، اس کو نکال دیں، تو برتن پاک ہو جائے گا، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ دوسری اور تیسری بار جس برتن کے ذریعے پانی باہر نکالا جائے اسے بھی دھو لیا جائے۔ مسئلہ 151 اگر نجس تانبے وغیرہ کو پگھلا کر پانی سے دھو لیا جائے تو اس کا ظاہری حصہ پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ 152 اگر تنور پیشاب سے نجس ہو جائے اور اس میں اوپر سے 1 مرتبہ یوں پانی ڈالا جائے کہ اس کے تمام اطراف تک پہنچ جائے، تب تنور پاک ہو جائے گا، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ یہ عمل 2 دفعہ کیا جائے، اور اگر تنور پیشاب کے علاوہ کسی اور چیز سے نجس ہوا ہو تو نجاست دور کرنے کے بعد مذکورہ طریقے کے مطابق اس میں 1 دفعہ پانی ڈالنا کافی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ تنور کی تہہ میں ایک گڑھا کھود لیا جائے جس میں پانی جمع ہو سکے، فراز پانی کو نکال لیا جائے اور گڑھے کو پاک مٹی سے پر کر دیا جائے۔
مسئلہ 153 اگر کسی نجس چیز کو کریا جاری پانی میں ایک دفعہ یوں ڈبو دیا جائے کہ پانی اس کے تمام نجس مقامات تک پہنچ جائے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی، اور قالین یا دری اور لباس وغیرہ کو پاک کرنے کے لیے اسے نچوڑنا اور اسی طرح سے ملنا یا پاؤں سے رگڑنا ضروری نہیں ہے، اور اگر بدن یا لباس پیشاب سے نجس ہو گیا ہو تو اسے اور یا اس کے جیسے پانی میں احتیاط واجب کی بنا پر 2 دفعہ دھونا لازم ہے، لیکن آب جاری میں 1 دفعہ دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ 154 اگر کسی ایسی چیز کو جو پیشاب سے نجس ہو گئی ہو قلیل پانی سے دھونا مقصود ہو تو اس پر 1 دفعہ یوں پانی بہا دیں کہ پیشاب اس چیز میں باقی نہ رہے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ البتہ لباس اور بدن پر 2 دفعہ پانی بہانا ضروری ہے تاکہ پاک ہو جائیں، لیکن جہاں تک لباس، قالین، دری اور ان سے ملتی جلتی چیزوں کا تعلق ہے انہیں ہر دفعہ پانی ڈالنے کے بعد نچوڑنا چاہیے تاکہ غسالہ، دھون ان میں سے نکل جائے۔ غسالہ یا دھون اس پانی کو کہتے ہیں جو کسی دھوئی جانے والی چیز سے دھلنے کے دوران یا دھل جانے کے بعد خودیاں چوڑنے سے نکلتا ہے۔ مسئلہ 155 جو چیز ایسے شیرخوار لڑکے یا لڑکی کے پیشاب سے نجس ہو جائے جس نے دودھ کے علاوہ کوئی غذا کھانا شروع نہ کی ہو تو اس پر 1 دفعہ اگرچہ کم ہو اس طرح پانی ڈالا جائے کہ تمام نجس مقامات پر پہنچ جائے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ مزید 1 بار اس پر پانی ڈالا جائے۔ لباس، قالین اور دری وغیرہ کو نچوڑنا ضروری نہیں۔ مسئلہ 156 اگر کوئی چیز پیشاب کے علاوہ کسی نجاست سے نجس ہو جائے تو وہ نجاست دور کرنے کے بعد 1 دفعہ قلیل پانی اس پر ڈالا جائے۔ جب وہ پانی بہا جائے تو وہ چیز پاک ہو جاتی ہے، البتہ لباس اور اس سے ملتی جلتی چیزوں کو نچوڑ لینا چاہیے تاکہ ان کا دھون نہ کھل جائے۔ مسئلہ 157 اگر کسی نجس چٹائی کو جو دھاگوں سے بنی ہوئی وہ کریا جاری پانی میں ڈبو دیا جائے طویل نجاست دور ہونے کے بعد وہ پاک ہو جائے گی، لیکن اگر اسے قلیل پانی سے دھویا جائے تو جس طرح بھی ممکن حواس کا نچوڑنا ضروری ہے، خواہ اس میں پاؤں ہی کیوں نہ رگڑنے پڑیں تاکہ اس کا دھون الگ ہو جائے۔ مسئلہ 158 اگر گندم، چاول وغیرہ کا اوپر والا حصہ نجس ہو جائے تو وہ کریا جاری پانی میں ڈبونے سے پاک ہو جائے گا اور قلیل سے بھی پاک کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ان کا اندرونی حصہ نجس ہو جائے تو کریا جاری پانی ان چیزوں کے اندر تک پہنچ جائے تب یہ چیزیں پاک ہو جائیں گی۔ مسئلہ 159 اگر صابن کا اوپری حصہ نجس ہو جائے تو اسے پاک کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اندرونی حصہ نجس ہو تو پاک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کو اس بارے میں شک ہو کہ نجس پانی صابن کے اندرونی حصے تک سرایت کر گیا ہے یا نہیں تو وہ حصہ پاک ہوگا۔ مسئلہ 160 اگر چاول یا گوشت یا ایسی ہی کسی چیز کا ظاہری حصہ نجس ہو جائے تو کسی پاک پیالے یا اس کے مسل کسی چیز میں رکھ کر 1 دفعہ اس پر پانی ڈالنے اور پھر پھینک دینے کے بعد وہ چیز پاک ہو جاتی ہے، اور اگر کسی نجس برتن میں رکھیں تب یہ کام 3 دفعہ انجام دینا ضروری ہے اور اس صورت میں وہ برتن بھی پاک ہو جائے گا، لیکن اگر لباس یا کسی دوسری ایسی چیز کو برتن میں ڈال کر پاک کرنا مقصودہ وجہ کا نچوڑنا لازم ہے تو جتنی بار اس پر پانی ڈالا جائے اسے نچوڑنا ضروری ہے اور برتن کو الٹ دینا چاہیے تاکہ جو دھون اس میں جمع ہو گیا ہو وہ بہا جائے۔ مسئلہ 161 اگر کسی نجس لباس کو جونی لیاس جیسی چیز سے رنگا گیا ہو کریا جاری پانی میں ڈبویا جائے اور کپڑے کے رنگ کی وجہ سے پانی مضاف ہونے سے قبل تمام جگہ پہنچ جائے تو وہ لباس پاک ہو جائے گا، اور اگر اسے قلیل پانی سے دھویا جائے اور نچوڑنے پر اس میں سے مضاف پانی نہ نکلے تو وہ لباس پاک ہو جاتا ہے۔ مسئلہ 162 اگر کپڑے کو کریا جاری پانی میں دھویا جائے اور مثال کے طور پر بعد میں کئی وغیرہ کپڑے میں نظر آئے اور یا احتمال نہ ہو کہ ایک کپڑے کے اندر پانی کے پہنچنے میں منع ہوئی ہے تو وہ کپڑا پاک ہے۔ مسئلہ 163 اگر لباس یا اس سے ملتی جلتی چیز کے دھونے کے بعد مٹی کا ذرا یا صابن اس میں نظر آئے اور احتمال نہ ہو کہ ایک کپڑے کے اندر پانی کے پہنچنے میں منع ہوا ہے تو وہ پاک ہے، لیکن اگر جس پانی مٹی یا صابن میں سرایت کر گیا ہو تو مٹی اور صابن کا اوپر والا حصہ پاک اور اس کا اندرونی حصہ نجس ہوگا۔ مسئلہ 164 جب تک این نجاست کسی نجس چیز سے الگ نہ ہوا پاک نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ انجاست کا رنگ اس میں باقی رہ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ لہذا اگر خون لباس پر سے ہٹا دیا جائے اور لباس دھو لیا جائے اور خون کا رنگ لباس پر باقی بھی رہ جائے تو لباس پاک ہوگا۔ مسئلہ 165 اگر کریا جاری پانی میں بدن کی نجاست دور کر لی جائے تو بدن پاک ہو جاتا ہے، لیکن اگر بدن پیشاب سے نجس ہوا ہو تو اس صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر 1 دفعہ آب اور سے پاک نہیں ہوگا، لیکن پانی سے نکل آنے کے بعد دوبارہ اس میں داخل ہونا ضروری نہیں، بلکہ اگر پانی کے اندر ہی بدن پر ہاتھ پھیر لے کہ پانی 2 دفعہ بدن تک پہنچ جائے تو کافی ہے۔ مسئلہ 166 اگر نجس غذا دانتوں کی ریخوں میں رہ جائے اور پانی منہ میں بھر کر یوں گھمایا جائے کہ تمام نجس غذا تک پہنچ جائے تو وہ غذا پاک ہو جاتی ہے۔ مسئلہ 167 اگر سر یا چہرے کے بالوں کو قلیل پانی سے دھویا جائے اور وہ بال گھنے نہ ہوں توان سے دھون جدا کرنے کے لیے انہیں نچوڑنا ضروری نہیں کہ ان کے معمولی پانی خود جدا ہو جاتا ہے۔
مسئلہ 168 اگر بدن یا لباس کا کوئی حصہ قلیل پانی سے دھویا جائے تو جس مقام کے پاک ہونے سے اس مقام سے متصل وہ جگہیں بھی پاک ہو جائیں گی جن تک دھوتے وقت عموماً پانی پہنچ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نجس مقام کے اطراف کو علیحدہ دھونا ضروری نہیں، بلکہ وہ نجس مقام کو دھونے کے ساتھ ہی پاک ہو جاتے ہیں، اور اگر آئے پاک چیز ایک نجس چیز کے برابر رکھتے اور دونوں پر پانی ڈالیں تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ لہذا اگر ایک نجس انگلی کو پاک کرنے کے لیے سب انگلیوں پر پانی ڈالیں اور نجس پانی یا پاک پانی سب انگلیوں تک پہنچ جائے تو نجس انگلی کے پاک ہونے پر تمام انگلیاں پاک ہو جائیں گی۔ مسئلہ 169 جو گوشت یا چربی نجس ہو جائے دوسری چیزوں کی طرح پانی سے دھوئی جا سکتی ہے۔ یہی صورت اس بدن یا لباس اور برتن کی ہے جس پر تھوڑی بہت چکنائی ہو جو پانی کو بدن یا لباس تک پہنچنے سے نہ روکے۔ مسئلہ 170 اگر برتن یا بدن نجس ہو جائے اور بعد میں اتنا چکنا ہو جائے کہ پانی اس تک نہ پہنچ سکے اور برتن یا بدن کو پاک کرنا مقصودہ ہو تو پہلے چکنائی دور کرنی چاہیے تاکہ پانی ان تک یعنی برتن یا بدن تک پہنچ سکے۔ مسئلہ 171 جو نل کر پانی سے متصل ہوا کر پانی کا حکم رکھتا ہے۔ مسئلہ 172 اگر کسی چیز کو دھویا جائے اور یقین ہو جائے کہ پاک ہو گئی ہے لیکن بعد میں شک ہو کہ این نجاست اس سے دور ہوئی ہے یا نہیں تو ضروری ہے کہ اسے دوبارہ پانی سے دھو لیا جائے تاکہ یقین کر لیا جائے کہ این نجاست دور ہو گئی ہے۔ مسئلہ 173 وہ زمین جس میں پانی جذب ہو جاتا ہو مثلاً ایسی زمین جس میں سطح ریت یا بجری پر مشتمل ہوا گر نجس ہو جائے تو قلیل پانی سے پاک ہو جاتی ہے۔ مسئلہ 174 اگر وہ زمین جس کا فرش پتھر یا اینٹوں کا ہو یا دوسری سخت زمین جس میں پانی جذب نہ ہوتا ہو نجس ہو جائے تو قلیل پانی سے پاک ہو سکتی ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس پر اتنا پانی کرایا جائے کہ بہنے لگے۔ جو پانی اوپر ڈالا جائے اگر وہ کسی سوراخ سے باہر نہ نکل سکے اور کسی جگہ جمع ہو جائے تو اس جگہ کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جمع شدہ پانی کو کپڑے یا برتن سے باہر نکال دیا جائے۔ مسئلہ 175 اگر مدنی نمک کا ڈلایاس جیسی کوئی چیز اوپر سے نجس ہو جائے تو قلیل پانی سے بھی پاک ہو سکتی ہے۔ مسئلہ 176 اگر پگھلی ہوئی نجس شکر سے قندہ بنا لیں اور اسے کریا جاری پانی میں ڈال دیں تو وہ پاک نہیں ہوگی۔ 2 زمین مسئلہ 170 زمین پاؤں کے تلوے اور جوتے کے نچلے حصہ کو 4 شرطوں سے پاک کرتی ہے۔ اول مسکراتا ہوا چہرہ یہ کہ زمین پاک ہو۔ دوم مسکراتا ہوا چہرہ زمین خشک ہو۔ سوم مسکراتا ہوا چہرہ احتیاط لازم کی بنا پر نجاست زمین پر چلنے سے لگی ہو۔ چہارم مسکراتا ہوا چہرہ عین نجاست مثلاً خون اور پیشاب یا متنجس جیسے مٹی پاؤں کے تلوے یا جوتے کے نچلے حصے میں لگی ہو وہ راستہ چلنے سے یا پاؤں زمین پر رگڑنے سے دور ہو جائے، لیکن اگر این نجاست زمین پر چلنے یا زمین پر رگڑنے سے پہلے ہی دور ہو گئی ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر پاک نہیں ہوں گے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ زمین مٹی یا پتھر یا اینٹوں کے فرش یا ان سے ملتی جلتی چیز پر مشتمل ہو۔ قالین ودری وغیرہ اور چٹائی یا گاز پر چلنے سے پاؤں کا نجس تلوا یا جوتے کا نجس حصہ پاک نہیں ہوتا۔ مسئلہ 178 پاؤں کا تلوا یا جوتے کا نچلا حصہ نجس ہو تو ڈامر پر یا لکڑی کے بنے ہوئے فرش پر چلنے سے پاک ہونا مل اشکال ہے۔ مسئلہ 179 پاؤں کے تلوے یا جوتے کے نچلے حصے کو پاک کرنے کے لیے بہتر ہے کہ 15 ہاتھ یا اس سے زیادہ فاصلہ زمین پر چلے، خواہ 15 ہاتھ سے کم چلنے یا پاؤں زمین پر رگڑنے سے نجاست دور ہو گئی ہو۔ 2 مسئلہ 180 پاک ہونے کے لیے پاؤں یا جوتے کے نجس تلوے کا تر ہونا ضروری نہیں، بلکہ خشک بھی ہوں تو زمین پر چلنے سے پاک ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ 181 جب پاؤں یا جوتے کا نجس تلوا زمین پر چلنے سے پاک ہو جائے تو اس کے اطراف کے وہ حصے بھی جنہیں عموماً کیچڑ وغیرہ لگ جاتے ہیں پاک ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ 182 اگر کسی ایسے شخص کے ہاتھ کی ہتھیلی یا گھٹن نجس ہو جائیں جو ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلتا ہو تو اس کے راستہ چلنے سے اس کی ہتھیلی یا گھٹنے کا پاک ہو جانا محل اشکال ہے۔ یہی صورت لاٹھی اور مصنوعی ٹانگ کے نچلے حصے، چوپائے کے نل، موٹر گاڑیوں اور دوسری گاڑیوں کے پہیوں کی ہے۔ مسئلہ 183 اگر زمین پر چلنے کے بعد نجاست کی بورنگ یا باریک زرے جونزر نہ آئیں پاؤں یا جوتے کے تلوے سے لگے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ زمین پر اس قدر چلا جائے کہ وہ بھی زائل ہو جائیں۔ مسئلہ 184 جوتے کا اندرونی حصہ زمین پر چلنے سے پاک نہیں ہوتا اور زمین پر چلنے سے موزے کے نچلے حصے کا پاک ہونا بھی محل اشکال ہے، لیکن اگر موزے کا نچلا حصہ چمڑے یا اس چمڑے سے ملتی جلتی چیز سے بنا ہو تو وہ زمین پر چلنے سے پاک ہو جائے گا، اور اسے پہن کر چلنا بھی لوگوں کے درمیان معمول ہو۔ 3 سورج مسئلہ 185 سورج زمین، عمارت اور دیوار کو 5 شرطوں کے ساتھ پاک کرتا ہے۔ اول مسکراتا ہوا چہرہ نجس چیزاز طرح طرح وقت کا اگر دوسری چیزاز سے لگے تو طرح ہو جائے، لہذا اگر وہ چیز خشک ہو تو اسے کسی طرح تر کر لینا چاہیے تاکہ دھوپ سے خشک ہو۔
دوم مسکراتا ہوا چہرہ، اگر کسی چیز میں عین نجاست ہو تو دھوپ سے خشک کرنے سے پہلے اس چیز سے نجاست کو دور کر لیا جائے۔ سوم مسکراتا ہوا چہرہ، کوئی چیز دھوپ میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ بس اگر دھوپ پردے، بادل یا ایسی ہی کسی چیز کے پیچھے سے نجس چیز پر پڑے اور اسے خشک کر دے تو وہ چیز پاک نہیں ہوگی، البتہ اگر بادل اتنا ہلکا ہو کہ دھوپ کو نہ روکے تو کوئی حرج نہیں۔ چہارم مسکراتا ہوا چہرہ، فقط سورج نجس چیز کو خشک کرے۔ لازم مثال کے طور پر اگر نجس چیز ہوا اور دھوپ سے خشک ہو تو پاک نہیں ہوتی، ہاں اگر اس کے خشک ہونے کی نسبت سورج کی طرف دی جائے تو اس کے پاک ہونے میں اشکال نہیں ہے۔ پنجم مسکراتا ہوا چہرہ، بنیاد اور عمارت کے جس حصے میں نجاست سرایت کر گئی ہے دھوپ سے ایک ہی مرتبہ خشک ہو جائے۔ بس اگر ایک دفعہ دھوپ نجس زمین اور عمارت پر پڑے اور اس کا سامنے والا حصہ خشک کرے اور دوسری دفعہ نچلے حصے کو خشک کرے تو اس کا سامنے والا حصہ پاک ہوگا اور نچلا حصہ نجس رہے گا۔ مسئلہ 186، سورج نجس چٹائی کو پاک کر دیتا ہے، لیکن اگر چٹائی دھاگے سے بنی ہوئی ہو تو دھاگے کو پاک نہیں کرتا۔ اسی طرح درخت، گھاس اور دروازے، کھڑکیاں سورج سے پاک ہونے میں اشکال ہے۔ مسئلہ 187، اگر دھوپ نجس زمین پر پڑے، اس کے بعد انسان کو شک ہو کہ دھوپ پڑنے کے وقت زمین تر تھی یا نہیں یا تری دھوپ کے ذریعے خشک ہوئی یا نہیں تو وہ زمین نجس ہوگی، اور اگر شک پیدا ہو کہ دھوپ پڑنے سے پہلے این نجاست زمین پر سے ہٹا دی گئی تھی یا نہیں۔ مسئلہ 188، اگر دھوپ نجس دیوار کی ایک طرف پڑے اور اس کے ذریعے دیوار کی وہ جانب بھی خشک ہو جائے جس پر دھوپ نہیں پڑی تو بھی نہیں کہ دیوار دونوں طرف سے پاک ہو جائے، لیکن اگر ایک دیوار یا زمین کے ظاہری حصہ کو خشک کرے اور دوسرے دن اندرونی حصہ کو تو فقط ظاہری حصہ ہی پاک ہوگا۔ 4، استحالہ۔ مسئلہ 189، اگر کسی نجس چیز کی جنس بدل جائے کہ ایک پاک چیز کی شکل اختیار کر لے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نجس لکڑی جل کر راکھ ہو جائے یا کتا نمک کی کان میں گر کر نمک بن جائے، لیکن اگر اس چیز کی جنس نہ بدلے، مثلا نجس گیہوں کا آٹا پیس لیا جائے یا نجس آٹے کی روٹی پکا لی جائے تو وہ پاک نہیں ہوگی۔ مسئلہ 190، مٹی کا کوزہ اور دوسری ایسی چیزیں جو نجس مٹی سے بنائے جائیں نجس ہیں، لیکن وہ کولا جو نجس لکڑی سے تیار کیا جائے اگر اس میں لکڑی کی کوئی خاصیت باقی نہ رہے تو وہ کولا پاک ہے، اور اگر نجس مٹی آگ سے مل کر مٹی کے برتن یا اینٹ میں بدل جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے۔ مسئلہ 191، ایسی نجس چیز جس کے متعلق علم نہ ہو کہ اس کا استحالہ ہوا یا نہیں، یعنی جنس بدلی ہے یا نہیں، نجس ہے۔ 5، انقلاب۔ مسئلہ 192، اگر شراب خود یا کوئی چیز ملانے سے مثلا سرکہ اور نمک ملانے سے سرکہ بن جائے تو پاک ہو جاتی ہے۔ مسئلہ 193، وہ شراب جو نجس انگوریاس جیسی کسی دوسری چیز سے تیار کی گئی ہو یا کوئی نجس چیز شراب میں گر جائے تو وہ سرکہ بن جانے سے پاک نہیں ہوتی۔ مسئلہ 194، نجس انگور، نجس کشمش اور نجس کھجور سے جو سرکہ تیار کیا جائے وہ نجس ہے۔ مسئلہ 195، اگر انگور یا کھجور کے ڈنٹل بھی ان کے ساتھ ہوں اور ان سے سرکہ تیار کیا جائے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ اسی برتن میں کھیرے اور بینگن وغیرہ ڈالنے میں بھی کوئی خرابی نہیں، خواہ انگور یا کھجور کے سرکہ بننے سے پہلے ہی ڈالے جائیں، بشٹی کا سرکہ بننے سے پہلے ان میں نشانہ پیدا ہوا ہو۔ مسئلہ 196، اگر انگور کے رس میں آنچ پر رکھنے سے یا خود جوش آ جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اتنا ابل جائے کہ اس کا 2/3 حصہ کم ہو جائے اور 1/3 باقی رہ جائے تو حلال ہو جاتا ہے، اور اگر ثابت ہو کہ نشہ اور ہے، جیسے کہ بعض فقہاء اس صورت میں جب خود بخود ابال آ جائے تو فرمایا ہے کہ صرف سرکہ ہونے سے حلال ہو جاتا ہے، اور مسئلہ 110 میں بتایا جا چکا ہے کہ انگور کا رس جوش دینے سے نجس نہیں ہوتا۔ مسئلہ 197، اگر انگور کے رس کا 2/3 حصہ بغیر ابلے کم ہو جائے اور جو باقی بچے اس میں ابال آ جائے تو اگر لوگ اسے انگور کا رس کہیں شرع نہ کہیں تو احتیاط لازم کی بنا پر وہ حرام ہے۔ مسئلہ 198، اگر انگور کے رس کے متعلق یہ معلوم نہ ہو کہ ابال آیا ہے یا نہیں تو وہ حلال ہے، لیکن اگر ابال آ جائے اور یا یقین نہ ہو کہ اس کا 2/3 کم ہوا ہے یا نہیں تو وہ حلال نہیں ہوتا۔ مسئلہ 199، اگر کچے انگور کے خوشے میں کچھ پکے انگور بھی ہوں اور جو رس اس خوشے سے لیا جائے اسے لوگ انگور کا رس نہ کہیں اور رس میں ابال آ جائے تو اس کا پینا حلال ہے۔ مسئلہ 200، اگر انگور کا ایک دانہ کسی ایسی چیز میں گر جائے جو آگ پر ابل رہی ہو اور وہ بھی ابلنے لگے لیکن وہ اس چیز میں ہل نہ ہو تو فقط اس دانے کا کھانا بنا پر احتیاط واجب حرام ہے۔ مسئلہ 201، اگر چند دیگوں میں شیرہ پکایا جائے تو جو کفگیر دیگ میں ڈالی جاچ کی حواس کا اسی دیگ میں ڈالنا بھی جائز ہے جس میں ابال نہ آیا ہو۔ مسئلہ 202، جس چیز کے بارے میں یہ معلوم نہ کہ وہ کچے انگوروں کا رس ہے یا پکے انگوروں کا اگر اس میں ابال آ جائے تو حلال ہے۔ 6، انتقال۔ مسئلہ 203، اگر انسان کا خون یا چلنے والا خون رکھنے والے حیوان کا خون کوئی ایسا حیوان جس میں عرفن خون نہیں ہوتا اس طرح چوس لے کہ وہ خون اس حیوان کے بدن کا جز ہو جائے،
مثلاً مچھر انسان یا حیوان کے بدن سے اس طرح خون چوسے تو وہ خون پاک ہو جاتا ہے اور اسے انتقال کہتے ہیں، لیکن علاج کی غرض سے انسان کا جو خون جونک چوستی ہے چونکہ یہ علم نہیں ہوتا کہ یہ اس کے بدن کا حصہ ہو گیا لہذا نجس ہے۔ مسئلہ 204 اگر کوئی شخص اپنے بدن پر بیٹھے ہوئے مچھر کو مار دے اور وہ خون جو مچھر نے چوسا ہوا اس کے بدن سے نکلے تو ظاہر یہ ہے کہ وہ خون پاک ہے کیونکہ وہ خون اس قابل تھا کہ مچھر کی غذا بن جائے اگرچہ مچھر کے خون چوسنے اور مارے جانے کے درمیان وقفہ بہت کم ہو، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس خون سے اس حالت میں پرہیز کرے۔ 7 اسلام۔ مسئلہ 205 اگر کوئی کافر شہادتین پڑھ لے یعنی کسی بھی زبان میں اللہ کی وحدانیت اور خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے دے تو مسلمان ہو جاتا ہے، اور اگرچہ وہ مسلمان ہونے سے پہلے نجس کے حکم میں تھا لیکن مسلمان ہو جانے کے بعد اس کا بدن، تھوک، ناک کا پانی اور پسینہ پاک ہو جاتا ہے، لیکن مسلمان ہونے کے وقت اگر اس کے بدن پر کوئی عین نجاست ہو تو اسے دور کرنا اور اس مقام کو پانی سے دھونا ضروری ہے، بلکہ اگر مسلمان ہونے سے پہلے ہی عین نجاست دور ہو چکی ہو تب بھی احتیاط واجب ہے کہ اس مقام کو پانی سے دھو ڈالے۔ مسئلہ 206 ایک کافر کے مسلمان ہونے سے پہلے اگر اس کا گیلا لباس اس کے بدن سے چھو گیا ہو تو اس کے مسلمان ہونے کے وقت وہ لباس اس کے بدن پر حاویہ نہ ہو، احتیاط واجب کی بنا پر اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ 207 اگر کافر شہادتین پڑھ لے اور یا معلوم نہ ہو کہ وہ دل سے مسلمان ہوا ہے یا نہیں تو وہ پاک ہے، اور اگر یا علم ہو کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوا لیکن ایسی کوئی بات اس سے ظاہر نہ ہوئی ہو جو تو ہداور رسالت کی شہادت کے منافی ہو تو صورت وہی ہے یعنی وہ پاک ہے۔ 8 تبید۔ مسئلہ 208 تبید کا مطلب ہے کوئی نجس چیز کسی دوسری چیز کے پاک ہونے کی وجہ سے پاک ہو جائے۔ مسئلہ 209 اگر شراب سرد کا ہو جائے تو اس کا برتن بھی اس جگہ تک پاک ہو جاتا ہے جہاں تک شراب جوش کھا کر پنچی ہوا، اور اگر کپڑا یا کوئی دوسری چیز جو عموماً اس شراب کے برتن پر رکھی جاتی ہے اور اس سے نجس ہو گئی ہو تو وہ بھی پاک ہو جاتی ہے، لیکن اگر برتن کی بیرونی سطح اس شراب سے آلودہ ہو جائے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ شراب کے سرد کا ہو جانے کے بعد اس سطح سے پرہیز کیا جائے۔ مسئلہ 210 کافر کا بچہ بذریعہ تبید دو صورتوں میں پاک ہو جاتا ہے۔ ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو کافر مسلمان ہو جائے اس کا بچہ طہارت میں اس کا تابع ہے، اور اسی طرح بچے کی ماں یا دادی یا دادا مسلمان ہو جائے تب بھی یہی حکم ہے، لیکن اس صورت میں بچے کی طہارت کا حکم اس سے مشروط ہے کہ بچہ اس نو مسلم کے ساتھ اور اس کے زیر کفالت ہونے سے بچے کا کوئی کافر رشتہ دار اس بچے کے ہمراہ نہ ہو۔ 2 مسکراتا ہوا چہرہ ایک کافر بچے کو کسی مسلمان نے قید کر لیا ہوا اور اس بچے کے باپ یا دادا یا نانا میں سے کوئی ایک بھی اس کے ہمراہ نہ ہو۔ ان دونوں صورتوں میں بچے کی تبید کی بنا پر پاک ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ جب باشعور ہو جائے تو کفر کا اظہار نہ کرے۔ مسئلہ 211 وہ تختہ یا اصل جس پر میت کو غسل دیا جائے اور وہ کپڑا جس سے میت کی شرمگاہ جہان پی جائے نیز غسال کے ہاتھ اور وہ تمام چیز جو میت کے ساتھ ڈھل گئی ہیں غسل مکمل ہونے کے بعد پاک ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ 212 اگر کوئی شخص کسی چیز کو پانی سے دھوئے تو اس چیز کے پاک ہونے پر اس شخص کا وہ ہاتھ بھی پاک ہو جاتا ہے جس سے وہ اس چیز کو دھوتا ہے۔ مسئلہ 213 اگر لباس یا جیسی کسی چیز کو قلیل پانی سے دھویا جائے اور اتنا چھوڑ دیا جائے جتنا عام طور پر چھوڑا جاتا ہوتا کہ جس پانی سے دھویا گیا ہے اس کا دھون نہ کھل جائے تو جو پانی اس میں رہ جائے وہ پاک ہے۔ مسئلہ 214 جب نجس برتن کو قلیل پانی سے دھویا جائے تو جو پانی برتن کو پاک کرنے کے لیے اس پر ڈالا جائے اس کے بہا جانے کے بعد جو معمولی پانی اس میں باقی رہ جائے وہ پاک ہے۔ اسی طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ میری ساری ویڈیوز آپ تک پہنچ جائے۔